ہاؤ ٹو یوز لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ DigiSkills.pk کے تحت فری لانسنگ کی ٹریننگ کے لیے سب سے اہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ یہ ایک سافٹ ویئر ہے اور اس کو دنیا کے کسی بھی حصے سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو اوپن کرنے کے لیے آپ اپنے براؤزر میں lms.digiskills.pk ٹائپ کر کے انٹر کریں۔ آپ کے سامنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی سائن ان اسکرین اوپن ہو جائے گی۔ سائن ان اسکرین پر 2 باکسز دیے گئے ہیں، ای میل ایڈریس اور پاسورڈ۔ اس میں ٹرینی اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ ٹائپ کر کے لاگ ان کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر یا جو بھی مشین آپ یوز کر رہے ہیں اس میں ہر دفعہ آپ کو یہ معلومات نہ دینا پڑے تو آپ کیپ می لاگڈ ان کے چیک باکس کو چیک کر دیں۔ اس طرح آپ جب بھی اپنے کمپیوٹر میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو اوپن کریں گے تو آپ سے کریڈینشیلز نہیں پوچھے جائیں گے اور آپ سسٹم میں پہلے سے ہی لاگڈ ان ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاسورڈ بھولنے کی صورت میں فارگوٹ پاسورڈ کی آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنا رجسٹرڈ ای میل ایڈریس انٹر کریں اور سینڈ کا بٹن کلک کرنے سے آپ کو پاسورڈ ریسیٹ کی ای میل موصول ہو جائے گی، جس میں آپ کو پاسورڈ ریسیٹ کا لنک دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ سیکرٹ کوسچن کے ذریعے سے بھی اپنا پاسورڈ ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹرینی اپنا سیٹ کیا گیا سیکرٹ کوسچن اور اس کا آنسر انٹر کرے گا۔ اس کے بعد نیو پاسورڈ کی انفارمیشن دے کر پروسیس کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا پاسورڈ ریسیٹ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سیکرٹ کوسچن پہلی دفعہ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو سیٹنگز کے لنک میں مہیا کر دیا جاتا ہے۔ لاگ ان کرنے کے لیے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس اور پاسورڈ دینے کے بعد سائن ان کے بٹن کو کلک کریں تو آپ لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں سائن ان ہو جائیں گے۔ اگر ٹرینی کا موبائل نمبر ابھی ویریفائڈ نہیں ہے تو اس کو ایک پاپ اپ ونڈو میں موبائل نمبر ویریفیکیشن کا ڈائلاگ باکس دکھائی دیتا ہے، جس میں ٹرینی کا رجسٹرڈ موبائل نمبر درج ہوتا ہے، اور ویریفائی ناؤ پر کلک کرنے سے ایک کوڈ اس کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر موصول ہوگا۔ وہ موبائل کوڈ اس ونڈو میں انٹر کرنے سے اس کا موبائل نمبر ویریفائی ہو جائے گا۔ یہ فیچر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کا موبائل نمبر ویریفائڈ ہے تو DigiSkills.pk کی طرف سے اہم معلومات SMS الرٹس کے ذریعے بروقت مل سکتی ہے۔ اگر آپ فوری طور پر اس کو ویریفائی نہیں کرانا چاہتے تو آسک می لیٹر کی آپشن پر کلک کر دیں، اور جب آپ نیکسٹ ٹائم دوبارہ LMS پر سائن ان کریں گے تو یہ میسج آپ کو پھر سے نظر آئے گا۔ سائن ان کرنے کے بعد جو اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی ہوم اسکرین کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈر ہے جس میں DigiSkills.pk کا لوگو ہے، پھر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی انفارمیشن ہے اور رائٹ ٹاپ پر لاگڈ ان یوزر کی انفارمیشن ہے۔ لاگڈ ان یوزر کے نام پر کلک کرنے سے ایک پاپ اپ اوپن ہوتا ہے جس میں ٹرینی کی انفارمیشن، اس کے بیچ کی معلومات اور پروفائل کا لنک دیا گیا ہے۔ اگر آپ LMS سے کوئٹ کرنا چاہتے ہیں تو سائن آؤٹ کی آپشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ مائی پروفائل پر کلک کرنے سے آپ کی تمام انفارمیشن جو کہ DigiSkills.pk کے ساتھ رجسٹرڈ ہے وہ ساری یہاں پر دی گئی ہے۔ آپ اپنی انفارمیشن کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر کے سبمٹ کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین پر دیے گئے LMS کے ڈیش بورڈ کو مختلف سیکشن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سیکشن مائی کرنٹ کورسز کا ہے، جس میں آپ کے موجودہ بیچ کے کورسز کی لسٹ دی گئی ہے، اور ہر کورس کے اگینسٹ 2 مزید لنکس ہیں۔ پہلا لنک کورس ویب سائٹ کا ہے، دوسرا لنک اناؤنسمنٹ کا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک کوئی کورس انرول نہیں کیا تو انرول ناؤ کا بٹن دیا گیا ہے۔ ہر بیچ سے پہلے کورس کی انرولمنٹ ہوتی ہے۔ اس لنک کے ذریعے آپ اپنے مطلوبہ کورسز کی انرولمنٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے کورس کے نام کے ساتھ کرنٹ ویک کی معلومات دی گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ اس کورس کے کون سے ویک میں ہیں۔
जैसे ही आप कोर्स के टाइटल पर क्लिक करते हैं तो आपको कोर्स के डिटेल्ड पेज पर ले जाया जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि सबसे ऊपर कोर्स का नाम है और उसके साथ ही मौजूदा वीक की मालूमात दी गई हैं। दाएं तरफ कोर्स वेबसाइट का लिंक और आस्क अ क्वेश्चन का लिंक दिया गया है कि इस टॉपिक के बारे में अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके नीचे टॉपिक की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मौजूदा टॉपिक क्या है। इसके अलावा नेविगेशन बटन्स दिए गए हैं जहां से आप नेक्स्ट या प्रीवियस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक पर क्लिक करने से हम पिछले टॉपिक पर चले जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर क्लिक करने से हम नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाते हैं। टॉपिक डिटेल में 2 टैब्स दी गई हैं, पहला टॉपिक कंटेंट और दूसरा टॉपिक डिस्कशन। टॉपिक कंटेंट में सबसे पहले टॉपिक की वीडियो है जो कि किसी भी टॉपिक का लाजमी हिस्सा है, और इसके बाद टॉपिक की ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और इसके अलावा इस जगह आपके लिए प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट के लिंक भी ऐड हो जाएंगे। दूसरी टैब टॉपिक डिस्कशन की है। टॉपिक डिस्कशन में इस टॉपिक के बारे में पूछे गए सवालात की फहरिस्त दिखाई जा रही है। हर सवाल जो पूछा जा रहा है उस पर क्लिक करने से वो यहाँ पर नजर आता है, और ट्रेनी की तरफ से जो सवाल किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद होती है। कोच की तरफ से दिया गया जवाब भी यहाँ पर नजर आता है। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में कोई सवाल पूछना चाहें तो आस्क अ क्वेश्चन के बटन पर क्लिक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल लिखने के बाद पोस्ट के बटन पर क्लिक करने से आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा और उस टॉपिक के हवाले से की गई डिस्कशन का एक पार्ट बन जाएगा। और जैसे ही कोच आपको रिप्लाई करेगा तो वो यहाँ नजर आ जाएगा। होम स्क्रीन पर दूसरा सेक्शन माय प्रीवियस कोर्सेज का है। इस सेक्शन में पिछले बैचेस में पढ़े गए कोर्सेज की लिस्ट दी गई है, ताकि अगर आप पहले से पढ़े गए कोर्सेज से भी फ़ायदा हासिल करना चाहें तो ऐसा मुमकिन हो। यहाँ किसी भी कोर्स पर क्लिक करने से उससे मुतल्लिका वीडियोस सामने आ जाती हैं और उस कोर्स के तमाम टॉपिक्स की फहरिस्त भी मौजूद है। होम स्क्रीन पर तीसरा सेक्शन नोटिस बोर्ड का है। उसके नीचे पहला लिंक न्यूज़ एंड इवेंट्स का है। न्यूज़ एंड इवेंट्स के लिंक पर क्लिक करने से आपके सामने digiskills.pk के बारे में न्यूज़ दी जाती है। कोई भी न्यूज़ आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और पुरानी न्यूज़ देखने के लिए लोड ओल्ड न्यूज़ की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड में दूसरा बटन इम्पॉर्टेंट लिंक्स का है, जिसमें डिजिटल स्किल्स और फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत से अहम लिंक्स मुहैया किए गए हैं ताकि ट्रेनी उनसे भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। होम स्क्रीन के डैशबोर्ड में 4th सेक्शन माई एक्टिविटीज़ का है। ये सेक्शन खासा अहमियत का हामिल है, जिसमें पहला लिंक एक्सरसाइजेस का दिया गया है। हर बैच में कोर्स वाइज ट्रेनीज की लर्निंग के लिए एक्सरसाइजेस दी जाती हैं। ट्रेनीज इनको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके इनका सॉल्यूशन इस बटन पर क्लिक करके सबमिट करवाते हैं और सबमिट की गई एक्सरसाइजेस की मालूमात यहाँ पर मौजूद होती हैं। होम स्क्रीन पर माई एक्टिविटीज़ में दूसरा लिंक क्विज़ेस का दिया गया है। ट्रेनीज को बैचेस के दौरान मुख्तलिफ ऑनलाइन क्विज़ेस दिए जाते हैं। क्विज़ MCQ बेस्ड होते हैं। यहाँ पर क्विज़ की स्टार्ट और एंड डेट के बारे में मालूमात दी गई है। इस टाइम के अंदर ही ट्रेनी को क्विज़ सबमिट करना होता है। क्विज़ शुरू करने से पहले क्विज़ के बारे में कुछ हदायत दी गई हैं। ट्रेनी को चाहिए कि उन हदायत के मुताबिक अपने क्विज़ेस को मुकम्मल करे। क्विज़ हल करने के लिए स्टार्ट क्विज़ के बटन पर क्लिक करते हैं। टेक क्विज़ के लिंक पर क्लिक करके क्विज़ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है। इस दिए गए टाइम के अंदर अंदर दिए गए जवाबात में से सही ऑप्शन का इंतखाब करके सेव एंड मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना लाजमी है ताकि नेक्स्ट सवाल हल किया जा सके। इस तरह बारी बारी सारे सवालात के सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करके क्विज़ को मुकम्मल करना होता है, जिसके बाद सबमिट स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ आ जाता है। होम स्क्रीन पर एक्टिविटीज़ के नीचे अगला लिंक डिस्कशंस का है।
ڈسکشنز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس پر کلک کرتے ہی مختلف کورسز کے ہر ٹاپک کے اگینسٹ ڈسکشن اوپن کی جاتی ہے۔ کسی بھی ٹاپک کی ڈسکشن کو دیکھنے کے لیے ویو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور اس کے اندر پوچھے گئے سوالات کی فہرست کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی سوال پر کلک کر کے آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ آسک اے کوسچن پر کلک کر کے اپنا کوسچن پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا سبمٹ کیا گیا سوال پہلے سے موجود سوالوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ڈسکشن کے اندر سرچ کی سہولت بھی دی گئی ہے تاکہ اگر آپ پہلے سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات ڈھونڈنا چاہیں تو ایسا ممکن ہو سکے۔ ہوم اسکرین پر ایکٹیویٹیز کے نیچے چوتھا سیکشن مائی نوٹس کا ہے۔ لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں آپ کے ڈائری نوٹس کے لیے یہ سیکشن دیا گیا ہے۔ آپ نیا نوٹ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اپنے ریکارڈ کے لیے مستقبل میں اسے استعمال کر سکیں۔ پہلے سے سیو کیے گئے نوٹس کی لسٹ بھی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے۔ آپ ان کو ایڈٹ یا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہوم اسکرین پر ایکٹیویٹیز کے نیچے پانچواں سیکشن ٹریننگ سروسز کا ہے۔ ٹریننگ سروسز میں سب سے پہلا لنک مائی ریزلٹس کا ہے۔ پچھلے بیچز میں انرولڈ مختلف کورسز کے ریزلٹ کے بارے میں یہاں پر معلومات دی گئی ہیں اور ان کا سٹیٹس بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہے یا کہ ناٹ کمپلیٹڈ ہے۔ جن کورسز کو آپ نے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہوتا ہے ان کے سرٹیفکیٹس کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی آپشن موجود ہوتی ہے۔ ٹریننگ سروسز میں دوسرا لنک پروگریس ٹائم لائن کا ہے۔ پروگریس ٹائم لائن میں آپ کے انرولڈ کورسز کی پروگریس دکھائی جاتی ہے۔ اس اسکرین پر سب سے پہلے اوور آل پروگریس ٹائم لائن کے نیچے آپ کی اس کورس میں اب تک کی پروگریس دی گئی ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کورس کتنے فیصد مکمل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ نیچے آپ کی لرننگ ایکٹیویٹیز کو گراف کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس میں ہر ہفتے دیکھے گئے ٹاپکس کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس اسکرین پر کوئزز اور ایکسرسائزز کی پروگریس بھی دکھائی گئی ہے۔ DigiSkills.pk میں ٹرینی کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی سکسیس سٹوریز کو DigiSkills.pk کی ویب سائٹ پر شو کیس کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے سبمٹ سکسیس سٹوری کا فیچر LMS پر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ٹریننگ فری لانسنگ میں کوئی سکسیس سٹوری رکھتا ہے تو یہاں پر سبمٹ سکسیس سٹوری کے بٹن پر اپنی سکسیس سٹوری کو سبمٹ کر سکتا ہے۔ پہلے سے سبمٹ کی گئی سکسیس سٹوریز کی لسٹ موجود ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنی سکسیس سٹوری سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے بارے میں مطلوبہ معلومات اس فارم میں فل کر کے سکسیس سٹوری کا ٹائٹل، سٹوری ڈیٹیل، فری لانسنگ پروفائل URL، اب تک کی حاصل کی گئی ریٹنگ اور ٹوٹل ارننگز کے حوالے سے آپ اپنی انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ سٹیٹس میں آپ کو اس کو ریویو کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی سکسیس سٹوری اپروو ہو چکی ہے۔ جیسے ہی آپ کی سکسیس سٹوری اپروو ہو جائے گی تو وہ DigiSkills.pk کے ویب پورٹل پر پبلش کر دی جاتی ہے۔ ٹریننگ سروسز میں فورتھ لنک آن لائن سپورٹ کا ہے۔ یہ لنک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ٹرینی اپنے بیچ کے دوران مختلف ایشوز کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنے انرول کیے گئے کورسز کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں، یہاں ضروری معلومات دے کر اپنا سوال انٹر کریں گے، ڈیٹیل انٹر کر کے سبمٹ کریں تو آپ کو سپورٹ ٹیم کی طرف سے بذریعہ ای میل جواب موصول ہو جائے گا۔